بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ضرور سنیے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو۔ اولاد کی تربیت میں ایک چیز کی کمی کبھی نہ چھوڑنا، ورنہ یہی اولاد بڑھاپے میں آپ کو رلائے گی۔ چھوٹی سی آیت مبارکہ روز ایک دفعہ پڑھ کے بچوں پر پھونک دیں اور والدین ضرور سنیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ اولاد کی تربیت، ان کی بہتری اور ان کی کامیابی کے حوالے سے ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں 3 بار یہ آیت پڑھ لیتے ہیں تو اس کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولادیں ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں اور اس آیت کریمہ کی برکت سے ہمیشہ ان کی اولاد ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہے۔ اور جس گھر میں عورتیں یہ آیت اپنی اولاد کی ترقی کے لیے پڑھتی ہیں یا ان کی کامیابی کے لیے پڑھتی ہیں تو اس آیت کی برکت سے ان کے گھر میں ہمیشہ خوشحالی آتی رہتی ہے۔ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتی ہے، اس کو کبھی کسی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ شیطانی طاقتوں اور نظر بد سے محفوظ رہتی ہیں اور ماں باپ کے لیے خوشیاں لے آتی ہیں اور ان کا نام روشن کرتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 3 ایسے خوش نصیب مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کی اولاد مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے، اور یہ ایسی برکت والے مرد اور عورتیں جن گھروں میں بھی ہوں گے وہاں فقر و فاقہ، تنگ و دستیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں گی، اور وہ گھر جتنا بھی مال خرچ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس کا 2 گنا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ان خوش نصیب مرد اور عورتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ بھی سماعت فرما لیجیے، اور یہ واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک دہریہ ان کے پاس آیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبعی طور پر خود بخود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور کہتا ہے کہ یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے جبکہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں اور اس کو غلط ثابت کروں۔ اس نے کہا کہ لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہاں کو چلا رہا ہے۔ پیارے ناظرین محترم، اس زمانے میں سب سے بڑے عالم دین جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدین امام صاحب کے پاس ایک آدمی پہنچا اور پیغام دیا کہ امام صاحب تشریف لے آئیں اور اس دہریے سے بحث کریں۔ رات کا وقت تھا کہ رات کو ہی خلیفہ وقت کا دربار لگا ہوتا تھا۔ آدمی نے امام صاحب سے کہا کہ وہ تشریف لے جائیں اور اس دہریے سے بحث کریں اور اس کو سمجھا کر سیدھے راستے پر لے آئیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جسے دریائے درجہ کہتے ہیں، اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے جبکہ دوسری جانب شہر تھا۔ امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے اور دریا پار کر کے انہیں وہاں جانا پڑا۔ امام صاحب کافی دیر سے دربار میں پہنچے تو اس دوران دہریے نے اپنا فتنہ برپا کیا ہوا تھا۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امام صاحب نے نہیں آنا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کوئی بڑا فلسفی دربار میں آیا بیٹھا ہے اور اس سے نمٹ نہیں سکیں گے، لہٰذا مزید انتظار کرنے کی بجائے تسلیم کر لینا چاہیے کہ میرا فلسفہ ہی سچ ہے اور خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ دہریہ دربار میں بیٹھا شیخیاں بھگا رہا تھا۔ جب رات کے 1 بجے کا وقت ہوا تو امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے اور ایک صدا لگانے والے نے آواز دی کہ امام صاحب آ گئے ہیں۔ امام صاحب دربار میں پہنچے تو خلیفہ وقت وہاں موجود تھا، اس کے تمام وزراء بھی اس کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ وہ دہریہ بھی وہیں بیٹھا مناظر سے قبل اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے اور امام صاحب کا استقبال کیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں تشریف لے آئے؟ شام کے وقت آپ کے پاس قاصد بھیجا تھا جبکہ اس وقت رات کا 1 بج چکا ہے، اتنی تاخیر آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ایک شاہی حکم تھا جس کی تعمیل جلد سے جلد ہونی چاہیے تھی۔ یہ سن کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔
جس کے سبب مجھے تاخیر کا سامنا ہوا۔ زندگی بھر میں نے ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ درباری یہ سن کر امام صاحب کے چہرے کی جانب متوجہ ہو گئے کہ آخر کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے گھر سے نکلا تو مجھے دریا پر کوئی کشتی نظر نہ آئی۔ گھوپ اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ اب میں دریا کو کس طرح سے پار کروں گا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے لکڑی کے بنے ہوئے شاندار تختے نمودار ہونا شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے گئے۔ میں حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ دریا سے مچھلی نکل سکتی ہیں، موتی وغیرہ نکل سکتے ہیں، لیکن یہ بنائے تختے کہاں سے نکل سکتے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اسے بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ تختے خود بخود آپس میں جڑنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی کی شکل اختیار کر لی۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کشتی کس طرح سے بن گئی اور ان تختوں کو کون جوڑ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تخت اوپر نیچے خود بخود ایک دوسرے سے جڑتے چلے جا رہے تھے کہ اسی دوران دریا میں سے لوہے کے کیل نکلنا شروع ہوئیں اور خود بخود تختوں کے اوپر وہ کیلیں نہایت ہی خوبصورت ترتیب سے لگنے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ تختوں کے درمیان درزیں تھیں جن سے دریا کا پانی داخل ہو سکتا تھا، لیکن اچانک دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلا اور کشتی کے اندر ان درزوں میں خود بخود بھرنا شروع ہو گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا تھا کہ اتنی دیر میں وہ خود کشتی میری جانب بڑھنے لگی، گویا مجھے اپنے اندر سوار کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا اور وہ کشتی بغیر کسی ملاح کے مجھے اپنے ساتھ لیے شاہی محلوں کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور جھونک کر وہاں کھڑی ہو گئی۔ لہٰذا میں اس کشتی میں سے باہر اترا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ گھنٹہ بھر پہلے کنارے پر یہ سارا معاملہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں دربار میں دیر سے پہنچا ہوں اور دیر سے پہنچنے پر میں امیر المومنین سے معافی کا طلبگار ہوں۔ بحریہ جو یہ قریب ہی کھڑا یہ تمام واقعہ سن رہا تھا بولا کہ امام صاحب، میں نے تو سن رکھا تھا کہ آپ دین اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں اور نہایت قابل انسان ہیں، لیکن آپ تو بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود کشتی نکل آئی، خود ہی جڑنے لگی اور خود ہی ان پر روغن لگ جائے، وہ کشتی آپ کو لے کر خود ہی دریا پر لے جائے اور خود جھک کر آپ کو نیچے اتار دے؟ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ آپ جیسے بڑے اور عالم فاضل دانشور امام سے ایسی بات کی توقع نہ تھی کہ آپ تو صریحاً نادانوں اور بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دہریے کی یہ بات سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ کیا میری بات آپ کو بے وقوفوں والی لگتی ہے کہ ایک کشتی کو تو خود بخود بن نہ سکے، اس کے تختے تو خود بخود بن نہ سکیں، اس میں میخیں خود بخود ٹھک نہ سکیں، اس پر خود بخود روغن چل نہ سکے اور خود بخود بغیر کسی ملاح کے ایک کشتی تو چل نہ سکے؟ اور آپ خود فرمائیے کہ اتنی بڑی کائنات جس کی چھت پر آسمان ہے، جس کا فرش زمین کا ہے، جس کی فضا لاکھوں پرندے اڑ رہے ہیں، اس کے سمندر میں لاکھوں جانور پھر رہے ہیں، تو بتائیے کہ یہ تمام کائنات خود بخود کیسے بن گئی اور خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ آپ نے جو بات کہی اور جو دعویٰ آپ نے کیا ہے، کیا وہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی سے کچرے تو بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتے، جہاں بغیر کسی بنانے اور چلانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ تو بتائیے کہ آپ بڑے بے وقوف ہیں یا میں بڑا بے وقوف ہوں؟ آپ کی باتیں بچوں جیسی ہیں یا میری باتیں بچوں جیسی ہیں؟ آپ کم عقل ہو یا میں کم عقل ہوں؟ اللہ اکبر کبیر۔ امام صاحب کی یہ دانشمندانہ گفتگو سن کر وہ دہریہ طیش میں آ گیا اور اسی دربار میں بیٹھے بیٹھے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کی مرضی اور منشا اور اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرد اور 3 عورتیں خوش نصیب ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس گھر میں بھی ایسے مرد اور عورتیں ہوں گی، اس گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوں گی۔ ایسے گھروں پر دن رات اللہ کی رحمتیں بارش بن کر برستی رہیں گی انشاءاللہ۔ پہلے وہ خاتون جس کا شوہر اپنے بچوں کو چھوڑ کر خالق کی حقیقی سے جا ملا ہو اور خاتون تنہا ہو، بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرتی ہو اور اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتی ہو، دوسری وہ خاتون جو صلہ رحمی کرنے والی ہو کہ اس عمل سے اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کی روزی میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ایسی خاتون کی قبر میں وسعت پیدا کرتی جاتی ہے۔ ایسی خاتون کی اولادوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حفظ و امان برقرار رکھتا ہے اور قیامت کے دن ایسی عورتیں اور مرد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جبکہ تیسری وہ خاتون جس نے کھانا بیان لایا اور اس کے پاس یتیم بچے آ گئے تو اس نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ان یتیم بچوں کی دعوت کی اور انہیں کھانا کھلایا، تو ایسی خاتون کو اور اس کے بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے اور اس خاتون کے بچوں کو ہر مصیبت اور پریشانی پر اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایسی خاتون اور اس کے لیے بچے تاحیات اللہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پیارے ناظرین محترم، اللہ کی ذات بابرکت ہی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کے ہر معاملے میں جو اس کی حفاظت و نگرانی کرتی ہیں، ہر ایک مرد عورت شادی کے بعد خانگی معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب ایسے شادی شدہ مرد خواتین کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور وہ خود ماں باپ بنتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کی پرورش کتنا بڑا اور اہم فریضہ ہے۔ اس کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب انسان خود ماں باپ بنتا ہے۔ بچہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، ماں باپ ہر وقت ہر لمحے ان کی نگرانی نہیں رکھ سکتے۔ بچے کسی لمحے کیا کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بعض اوقات انسان کو ڈپریشن تک لے جاتا ہے۔ بچے کیسے دوست کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے معمولات کیا ہیں، گھر سے باہر کن لوگوں میں اپنا قیمتی وقت گزارتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ وہ اور اس کی اولاد ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے رحم و کرم پر ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہر انسان کے تمام معاملات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور انسانوں کے لیے کامیابی کے مواقع فراہم کر رہا ہے، یا پھر انسانوں کو ان کی غفلت کے سبب ناکامی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ لہٰذا جو ماں باپ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف بتاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات اٹھاتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر جگہ پر اللہ کی ذات واحدہ لا شریک موجود ہے اور وہ ہم سب کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے قیمتی وقت کون سی مصروفیات میں گزار رہے ہیں، اور یہ بات اپنے بچوں کے ذہن میں روزے اول سے ہی بٹھا دیتے ہیں کہ ہم جو بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ تو جب بچپن سے ہی بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ اور ہر لمحے میں دیکھ رہا ہے اور ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس پر اجر دیتا ہے، لیکن جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس برے کام کے سبب اللہ ہمیں سزا دیتا ہے۔ یقین کریں جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس تعلیم پر کرتے ہیں وہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے سبب رسوا نہیں ہوتے۔ ان کی اولادیں ہمیشہ ان کے لیے خوشیوں، مسرت اور شادمانی کا باعث بنتی ہیں۔ اولادیں ایسے ماں باپ کا ہمیشہ نام روشن کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے حصول جنت کا بہت بڑا سبب بن جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اولاد کے دل میں اپنا ڈر بٹھانے کی بجائے اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کی غیر موجودگی میں بھی ہر طرح کے شیطانی وار سے محفوظ رہ سکیں۔ پیارے ناظرین، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن سے بڑی شفا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ دور حاضر میں ہر شخص طرح طرح کی پریشانی کا شکار ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف اسلام سے اور قرآن سے دوری ہے۔ آج کے دور میں جدید ترین وسائل اور جدید ترین سہولیات مہیا ہونے کے باوجود ہم مسائل سے الجھے ہوئے ہیں، ایسے مسائل سے دوچار ہیں کہ جن کا حل دنیاوی اعتبار سے نظر ہی نہیں آتا۔ انہی مسائل میں شادی شدہ افراد کے لیے اولاد کی تعلیم و تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ماں باپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود اولادیں کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کے لیے مستقل پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب جوان بیٹے بے روزگار ہیں تو جوان بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا انتظار ہے۔ پیارے ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ اگر کسی گھر میں
माँ इस आयत मुबारका को सिर्फ 3 बार पढ़ लेती है तो इन 3 घरों में हर तरह की बंदिशें, रुकावटें और हर तरह के शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे घरों में खुशहालियाँ आती हैं और अल्लाह की रहमतें ऐसे घरों पर बरसने लगती हैं। कुरान पाक की ये आयत हर घर में ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज के तेज़ रफ्तारी के दौर में कई वालिदैन बच्चों की तरबियत से गाफिल हैं तो कहीं औलाद अपने माँ बाप के वक्त देने से कासिर हैं। माँ बाप की पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पैसा कमाने में गुजर जाती है, तो जो बच्चे वही कुछ सीखते हैं जो इन्हें स्कूलों कॉलेजों में सिखाया जाता है। औलाद जवान हो जाती है और माँ बाप को अपनी औलाद के पास बैठे मुद्दती गुजर जाती हैं। दौलत कमाने के चक्कर में बाप रात को देर से घर आता है और सुबह सवेरे अपने काम पर दौड़ जाता है। माएँ बेचारी जिस कदर मुमकिन हो घर भर की थका देने वाली जिम्मेदारियों के साथ अपने बच्चों की देखभाल तो करती हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की वो तरबियत नहीं हो पाती जो बच्चों को चाहिए। ये नतीजा निकलता है कि यही औलाद जब जवान होकर बरसरे रोज़गार होती है तो इस वक्त तक माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं। फिर यही माँ बाप औलाद से शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हमारी औलाद हमें वक्त नहीं देती, हमारा हाल नहीं पूछती और जो दिल से आता है वही करती है। प्यारे नाज़रीन मोहतरम, लीजिए कि दिन भर की तमाम मसरूफियात के साथ साथ जिन घरों में 5 वक्त नमाज बाकायदगी से पढ़ी जाती है, इस रुए ज़मीन पर वो घर दुनिया के खुशकिस्मत तरीन घरों में शुमार होते हैं। अपनी तमाम तर घरेलू और कारोबारी मसरूफियात के साथ नमाज पंजगाना ज़रूर अदा करें और बच्चों को रोज़ाना कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर दिया करें ताकि वो आपके आदी हो जाएं और अपनी हर बात आपके साथ शेयर किया करें। बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी भरपूर तवज्जो दें ताकि बच्चे जवान होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान भी बन सके। अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाएं, कुरान पाक की तिलावत की आदत अपनाएं और रोज़ाना अपने घर में कम से कम 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा इस आयत की तिलावत ज़रूर करें। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने घर में इस आयत को तिलावत को मामूल बनाएं, क्योंकि जो औरत अपने घर में ये आयत 3 बार पढ़ लें तो इसकी औलाद कभी किसी बुरी आदत में मुब्तला नहीं होती। ऐसे घर की औलादें माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। इस आयत की बरकत से घर में हमेशा खुशहाली आती हैं। इस वजीफ़े के पढ़ने का तरीका कार ये है कि सबसे पहले बावज़ू होकर अगर किसी नमाज के बाद पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो बावज़ू हालत में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को किया जा सकता है। यह कुरान पाक की पहली सूरत है जो अल्लाह ताला की हम्द और तारीफ़ बयान करती है और इसमें इंसानों के लिए भी हिदायत है और दुआ भी तो है। जो बस वज़ू हालत में किसी भी वक्त सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आपको सभी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की फ़ज़ीलत ज़्यादा है, इसलिए बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी 3 या 5 या 7 मरतबा पढ़ लिया जाए। एक मरतबा सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें